دیکھو، یہ ایک بار پھر جنگ ہے۔ داؤد بادشاہ نے اپنے سپہ سالار یوآب کو پوری اسرائیل فوج کے ساتھ بھیجا۔ وہ دشمن کے شہروں میں سے ایک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن داؤد بادشاہ خود یروشلم میں رہتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ ایک شام داؤد اپنے بستر سے اٹھتا ہے۔ وہ اپنے محل کی چھت پر گھومتا پھرتا ہے۔ پھر اس نے ایک عورت کو نہاتے ہوئے دیکھا۔ یہ عورت بہت خوبصورت ہے۔ واہ! داؤد سوچتا ہے، میں اسے اپنی بیوی کے طور پر رکھوں گا۔ وہ اس کے بارے میں جاننے کے لیے کسی کو بھیجتا ہے، لیکن داؤد کی پہلے ہی ایک بیوی ہے۔ خداوند نہیں چاہتا کہ داؤد دوسری بیوی لے۔ جب قاصد واپس آتا ہے اور داؤد کو بتاتا ہے کہ وہ اوریا کی بیوی بتشبہ ہے، تو یہ بات بھی اسے نہیں روک سکتی، یہاں تک کہ جب وہ جانتا ہے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، وہ اسے لانے کے لیے قاصد بھیجتا ہے۔ بتشبہ محل میں آتی ہے۔ بادشاہ داؤد ایسا کرتا ہے جیسے اس نے اس سے شادی کی ہو۔ وہ اسے اپنے سونے کے کمرے میں لے جاتا ہے اور اس سے صحبت کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کسی کو معلوم نہیں ہوگا، کوئی نہیں جان سکے گا۔ کیا وہ بھول جاتا ہے کہ خدا ہمارے ہر کام کو دیکھتا ہے؟ بتشبہ گھر واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے۔ وہ جانتی ہے کہ بادشاہ داؤد اس بچے کا باپ ہے، چنانچہ وہ داؤد کو پیغام بھیجتی ہے۔ بادشاہ چونک گیا۔ اوہ! وہ سوچتا ہے کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ وہ باپ ہے، اس لیے وہ ایک منصوبہ بناتا ہے۔ وہ جلدی سے فوج کے سپہ سالار یوآب کو پیغام بھیجتا ہے کہ اوریا کو جنگ سے واپس بھیج دو۔ یوآب اوریا کو داؤد کے پاس بھیج دیتا ہے۔ جب اوریا محل میں پہنچا، داؤد بہت دوستانہ طریقے سے اس سے پوچھتا ہے، یوآب کیسا ہے؟ فوجی کیسے ہیں؟ اور جنگ کیسی چل رہی ہے؟ اوریا نے اسے سب کچھ بتایا۔ تب داؤد کہتا ہے، اپنے گھر جا۔ بادشاہ سوچتا ہے، اب ہر کوئی سوچے گا کہ جب اوریا گھر میں ہے اور اس کی بیوی حاملہ ہے، اوریا ہی اس بچے کا باپ ہے، یہاں تک کہ وہ اوریا کے پیچھے ایک اچھا تحفہ بھیجتا ہے۔ لیکن اوریا گھر نہیں جاتا۔ اس رات وہ اپنے تمام نوکروں کے ساتھ محل کے دروازے پر سوتا ہے۔ جب داؤد نے یہ سنا تو اس نے اوریا کو واپس آنے کو کہا۔ وہ پوچھتا ہے، تم گھر کیوں نہیں گئے؟ تم فوجی مہم سے آئے ہو۔ اوریا نے داؤد سے کہا، میں اپنے گھر جا کر کھا پی اور اپنی بیوی کے ساتھ وقت کیسے گزار سکتا ہوں، جبکہ میرا مالک یوآب اور تیرے تمام نوکر کھلے میدان میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ کی زندگی کی قسم، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ اوریا بہت وفادار نوکر ہے۔ داؤد بادشاہ ایک اور منصوبہ بناتا ہے۔ وہ اوریا سے کہتا ہے، ایک دن اور یہاں ٹھہر جا، کل میں تمہیں فوج میں واپس بھیج دوں گا۔ چنانچہ اوریا یروشلم میں ہی رہتا ہے۔ اس شام داؤد نے اسے محل میں کھانے کے لیے بلایا۔ وہ اسے اچھا کھانا اور پینے کے لیے بہت سی شراب دیتا ہے۔ داؤد اسے شرابی بناتا ہے۔ وہ سوچتا ہے، اب وہ گھر جائے گا تو مجھے کوئی فکر نہیں۔ لیکن شام کو اوریا نوکروں کے درمیان اپنی چٹائی پر سونے کے لیے نکل جاتا ہے۔ وہ گھر نہیں جاتا۔ اب داؤد کیا کر سکتا ہے؟ جب آپ گناہ کر چکے ہیں تو ایک ہی حل ہے، آپ کو خدا کے سامنے اس کا اعتراف کرنے اور چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن داؤد اسے اور بھی بدتر بنا دیتا ہے۔ صبح وہ یوآب کو خط لکھتا ہے اور یہ خط اوریا کے ساتھ بھیجتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اس نے خط میں کیا لکھا ہے؟ اوریا کو فوج کے سامنے ایسی جگہ رکھو کہ تم یقین رکھو کہ اس پر حملہ کیا جائے گا اور وہ مر جائے گا۔ اوہ داؤد، تم کیا کر رہے ہو؟ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر ایک گناہ دوسرے گناہ کے پیچھے آتا ہے؟ آپ کو اس کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ لیکن یوآب کا کیا ہوگا؟ کیا وہ بادشاہ کی بات مانے گا؟ جی ہاں، وہ بادشاہ کی بات مانتا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ کبھی بھی کسی ایسے شخص کی پیروی نہ کریں جو آپ کو گناہ کروانا چاہتا ہے۔
کتنا خوفناک دن ہے۔ اوریا پر حملہ ہوا اور وہ مر گیا۔ یہ پیغام سن کر داؤد کو بہت سکون ملا، اور بتسبا جب وہ سنتی ہے کہ اس کا شوہر مر گیا ہے تو وہ اس کے لیے ماتم کرتی ہے۔ جب ماتم کا وقت ختم ہو گیا، داؤد نے کسی کو بتسبا کے گھر بھیج دیا کہ وہ اسے اپنے محل میں لے آئے۔ وہ اس کی بیوی بن جاتی ہے۔ بعد میں ایک چھوٹا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ وہ ایک خوشحال خاندان کی طرح نظر آتے ہیں۔ ہاں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی کو احساس نہیں ہوگا کہ آپ نے کیا غلط کیا ہے۔ آپ اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے بائبل میں کیا پڑھا ہے؟ جو کام داؤد نے کیا ہے وہ خداوند کو ناراض کرتا ہے۔ تو آگے کیا ہوگا؟